اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے اس درس میں کتاب کے مطابق جو چھٹا درس ہے اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اس میں ہے الاملاء۔ املاء کیا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ املاء کہتے ہیں الاملاء هو فن کتابۃ الکلمات بشکل سلیم وفق قواعد اللغۃ العربیہ۔ کہتے ہیں عربی زبان کے قواعد کے مطابق صحیح طریقے سے کلمات کے لکھنے کو املاء کہتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے ہمارے پاس املاء۔ تو اسی کی آج ہم نے پریکٹس کرنی ہے، الفاظ پڑھنے ہیں اور ان کو آپ لوگوں نے اپنی کاپیوں میں لکھنا ہے۔ املاء میں بہت ساری چیزوں پہ فوکس کیا جاتا ہے۔ آج کے درس میں املاء کا جس چیز پہ فوکس ہے وہ ہے تا کو لکھنے کا سٹائل۔ ہمارے پاس جو یہ آپ ملاحظہ کریں گے بورڈ کے اوپر، ہمارے پاس جو تا ہوتی ہے پڑھنے میں، جسے ہم تا پڑھتے ہیں، وہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ کبھی وہ گول تا ہوتی ہے اور کبھی وہ یہ لمبے والی تا ہوتی ہے۔ تو پڑھنا دونوں کا ایک ہوتا ہے، لیکن لکھنے میں کیا ہوتا ہے، کبھی ہم لمبی تا لکھتے ہیں، کبھی ہم گول تا لکھتے ہیں۔ تو جہاں پہ گول تا لکھی جائے گی وہاں پہ آپ نے گول تا لکھنی ہے۔ اگر آپ لمبی تا لکھ دیں گے تو یہ املائی غلطی شمار ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس لفظ ہے شجرۃ، تو اسے آپ گول تا کے ساتھ لکھیں گے تو یہ املاء کے اعتبار، یہ عربی قواعد کے مطابق یہ املاء ٹھیک ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو لمبی تا کے ساتھ لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ بورڈ میں شو ہو رہا ہے شجرۃ، تو یہ املائی اعتبار سے غلطی شمار ہوگی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا، املاء یہ ہوتا ہے کہ آپ عربی زبان کے قواعد کے مطابق کلمات کو صحیح طریقے سے لکھیں۔ اس میں بہت ساری چیزوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن آج کے درس میں جو ہم جانیں گے وہ کیا ہے کہ گول تا کو آپ نے جو پڑھا جا رہی ہے تا، کبھی وہ گول تا لکھی جاتی ہے، کبھی لمبی تا لکھی جاتی ہے۔ جہاں پہ لمبی تا ہے وہاں پہ آپ گول تا نہیں لکھ سکتے، اور جہاں پہ گول تا ہے وہاں پہ آپ لمبی تا نہیں لکھ سکتے۔ آئیں ذرا اس کو پڑھتے ہیں اور آپ لوگوں نے اس کو اپنی کاپیوں پہ لکھنا ہے صحیح طریقے سے۔ الدرس السادس، چھٹا سبق، الاملاء، املاء کا مطلب ہم نے بیان کیا۔ اس میں پھر مفردات، یعنی جو ایک ایک کلمہ ہے اس کو بیان کریں گے، اور پھر جو جملے ہیں، جو سینٹینسز ہیں پورے، ان کو بیان کریں گے۔ پہلے آ جائیں مفردات کی طرف۔ شجرۃ، درخت، رجل، مرد، صبی، بچہ۔ دیکھیں یہاں پہ شجرۃ میں گول تا ہے تو یہاں پہ ہم لمبی تا نہیں لکھ سکتے۔ صبی، یہاں پہ شد ہے تو آپ نے شد کے ساتھ لکھنا ہے۔ اگر آپ صبی کو شد کے بغیر لکھ دیتے ہیں، جیسے کہ بورڈ میں شو ہو رہا ہے شد کے بغیر، تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو شد کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ شرطی، پولیس والا، یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ شد ہے تو آپ کو لکھنے میں بھی شد لکھنی پڑے گی۔ مفتاح، چابی۔ شاحنۃ، ٹرک۔ ثلاجۃ، فریج۔ اریکۃ، اریکۃ کہتے ہیں صوفے کو، اریکۃ کسے کہتے ہیں؟ صوفہ۔ مائدۃ، دسترخوان۔ حجر، پتھر۔ روضۃ، باغیچہ۔ محفظۃ، بیگ۔ مکتبۃ، لائبریری۔ حسینیۃ، امام بارگاہ۔
مرفقن، مرفقن کہتے ہیں کوہنی کو، جو کوہنی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مرفقن۔ دراجتن سائیکل، ظہرن پشت، ثعلبن لومڑی، مروحتن پنکھا، وسادتن تکیہ۔ کراچی کراچی، معجون ٹوتھ پیسٹ، فرشاتن ٹوتھ برش، شباکن کھڑکی، صفارتن سیٹی، سبورتن بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ، مسطرتن پیمانہ اسکیل، اتوبیس بس، ہدیتن گفٹ، وردتن گلاب کا پھول، شاتن بکری، ارنبن خرگوش، دجاجتن مرغی، ہاتفن فون، منضدتن تپائی، غرفۃ الفصل کلاس روم، حصان گھوڑا۔ ابھی آ جائیے جملوں کی طرف۔ الجمل، یہاں پہ جو سینٹینسز ہیں اس کو بیان کریں گے، جو پورا جملہ ہوگا۔ انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں۔ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ ھذا زمیلی محمود، یہ میرا دوست محمود ہے۔ وذاک، ذاک دور، ذاک صدیقک ناصر، وہ تمہارا دوست ناصر ہے۔ ذالک جاری یوسف، جار کہتے ہیں پڑوسی کو۔ ذالک جاری یوسف، وہ میرا پڑوسی یوسف ہے۔ یہاں پہ دیکھیں ذالک ایک تو دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم، اور جار کہتے ہیں پڑوسی کو، لیکن اگر اپنی طرف منسوب کرنا چاہ رہے ہیں میرا پڑوسی تو ہم نے آخر میں یا لگائی ہوئی ہے۔ ذالک جاری یوسف، وہ میرا پڑوسی یوسف ہے۔ ھذہ مدرستی، یہ میرا سکول ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مدرسہ چونکہ عربی زبان میں کیا ہے مؤنث ہے، آخر میں گولتا ہے، تو اس کے لیے لفظ ھذہ لگایا ہے۔ یہ مدرستی میرا سکول ہے، اپنی طرف نسبت دے رہے ہیں، تو اپنی طرف نسبت دینے کے لیے عربی زبان میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ یا استعمال ہوتی ہے، تو ہم نے یا کو لگا دیا۔ ذالک بیتی، وہ دور، وہ میرا گھر ہے۔ تلک غرفتی، اور وہ میرا کمرہ ہے۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ ھذہ طفلۃ، یہ بچی ہے۔ ہی تلمیذۃ، یہ شاگردہ ہے۔ ہی نشیطۃ، یہ ہوشیار ہے، چلاک ہے، جسے آپ کلیور کہتے ہیں۔ ھذہ حدیقۃ، یہ باغ ہے۔ وتلک شجرۃ، اور وہ درخت ہے۔ الشجرۃ کبیرۃ، درخت بڑا ہے۔ ھذہ وردۃ، یہ گلاب کا پھول ہے۔ الوردۃ جمیلۃ، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ یہاں پہ آگے جو ملحوظہ ایک تنبیہ کی گئی ہے، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ طالب علموں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لیکچر کو اپنی کاپیوں پہ لکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کون سی غلطیاں کی ہیں، ان کی تصحیح کریں۔ تو آگے آپ آ جائیے ڈکشنری کی طرف۔ ڈکشنری میں انہوں نے نئے الفاظ ہیں، ان کے معنی لکھے ہیں، تو لہٰذا آپ اس پہ جو ہے وہ توجہ سے سنیے گا۔ سقفن، چھت کو کہتے ہیں، سطحن بھی چھت کو کہتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ چھت کا جو اندرونی حصہ کمرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں سقفن، لیکن چھت کا جو بیرونی حصہ ہوتا ہے جس پہ ہم چڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں سطحن۔ تو چھت کے اندرونی حصے کو سقفن کہتے ہیں اور چھت کے بیرونی حصے کو
سطح کہتے ہیں. طبقۃ، طبقۃ کہتے ہیں منزل کو. مطبخ، باورچی خانہ. زنجبیل، ادرک. ثوم، لہسن. جزر، گاجر. باذنجان، بینگن. طماطم، ٹماٹر. لحم، گوشت. تفاح، سیب. موز، کیلا. برتقال، مالٹا یا موسمی کو بھی کہا جاتا ہے برتقال. ظہر، پیٹھ یا پشت. قلنسوۃ، ٹوپی. خادم، چپڑاسی. الآن، اب. اب یعنی جسے انگلش میں ناؤ کہتے ہیں، اب اسے کہتے ہیں عربی میں الآن. جار، پڑوسی. حمامۃ، کبوتر کبوتر. نشیطۃ، چست. حدیقۃ، باغ. زمیلۃ، سہیلی. صدیق، دوست. زمیل، دوست. آپ دیکھیں ملاحظہ کریں، ہم نے پڑھا تھا کہ عام طور پہ مؤنث کے آخر میں گولتا لگاتے ہیں. زمیل کہتے ہیں دوست کو، اس کے آخر میں گولتا لگا دیں گے، بن جائے گا زمیلتن. اور زمیلتن کسے کہتے ہیں؟ سہیلی کو. عصفور، چڑیا. سماء، آسمان. ارض، زمین. غرفۃ، کمرہ. ببغاء، طوطا. غمام، بادل. صحن، پلیٹ. دفتر، رجسٹر. مقعد، بیٹھنے کی جگہ. ملف، فائل. سریر، پلنگ، بیڈ. قلادۃ، ہار. صینیۃ، ٹرے. کبیر، بڑا. مستشفی، ہسپتال. قدم، پاؤں. جمیلۃ، خوبصورت. دکان، دکان. دیکھیں اگر فیمیل کے لیے آپ استعمال کریں گے، اسے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے، تو آپ کہیں گے جمیلۃ. لیکن اگر آپ میل کے لیے استعمال کریں گے، مرد کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر جمیل ہوگا. کیا ہوگا؟ جمیل. تو آج کے درس میں ہم نے نئے الفاظ کو جانا اور جانا کہ املاء کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے، اور اس درس میں انہوں نے جو گولتا ہے اس پہ فوکس کیا. اگلے درس میں ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.